امام طبرانی علیہ رحمہ نے طبرانی شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کوئی اہم کام تھا جس کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک بچی ہے بڑی مغموم، بڑی پریشان. حضور علیہ السلام نے جس کام کے لیے جانا تھا بڑا اہم تھا. حضور علیہ السلام نے اس بچی کو مغموم دیکھا، پریشان دیکھا تو آپ رک گئے اور اس بچی سے پوچھا کہ اے میری بچی، پریشان کیوں ہے، مغموم کیوں ہے؟ اللہ ہمیں بھی یہ احساس نصیب فرمائے کہ کسی غمزدہ کو دیکھ کر، کسی تکلیف والے کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر ہم بھی اس کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، اور اگر اس کا دکھ درد دور کر سکتے ہیں تو دور کرنے کی کوشش کریں. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی کیا دشواری پیش آئی، کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دیے تھے، وہ 2 درہم مجھ سے کہیں کھو گئے ہیں اور اب میں بڑی پریشان ہوں کہ اپنی مالکن کو کیا جواب دوں گی. بس یہی غم ستائے جا رہا ہے. امام طبرانی نے جب یہ روایت نقل کی ہے نا تو اس میں لکھا کہ یہ وہ ایام تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان دنوں میں کل 10 درہم تھے. کتنے درہم؟ 10 درہم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 درہم کا کپڑا خریدا تھا، اس کو زیب تن فرمایا. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ کے بدن پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے وہ کپڑا اپنے صحابی کو عطا فرما دیا ہے، کیونکہ اس در سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے اور رحمت للعالمین ہے. وہ سب پر شفیق ہے، سب پر مہربان ہے، سب پر رحم کرنے والے، سب پر کرم کرنے والے ہیں. ان کی رحمت عام ہے. سورہ فاتحہ آپ پر میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب مانا مربی، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے. یہاں بھی عالمین فرمایا، اور عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا کہ ما سوی اللہ تعالی، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے. اور جب اپنے حبیب کی رحمت کی بات آئی، ان کے کرم کی بات آئی، ان کی فضیلت اللہ نے بیان کی تو اس انداز سے بیان کی. فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں بھی رحمۃ للعالمین ہے، عالمین فرمایا، وہاں رب العالمین ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں رب کی کبریائی اور ربوبیت ہے، وہاں وہاں رب کے کرم اور اس کی عطا سے رسول اللہ کی مصطفیٰ ہے. رحمت عام ہے اور سارے جہان کے لیے رحمت ہے. تو عالم میں سب آتے ہیں، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، بے جان ہوں، جاندار ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، حضور سب کے لیے عمومی طور پر رحمت للعالمین ہے. یہ رحمت عام ہے. اس عمومی رحمت میں سب کو حصہ عطا کیا گیا ہے. ایک خاص رحمت وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ رحمت عام ہے. تو جو آقا جانوروں کی بھی فریاد رسی کریں اور وہ بھی حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. کئی واقعات ہیں.
حضور ان پر بھی شفیق ہو، مہربان ہو، کرم فرمائے تو وہ انسانوں پر کتنے مہربان ہوں گے، جن کو جانوروں کا بھی احساس ہے، جن کو جانوروں کا بھی خیال ہے، ان آقا کو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا۔ آج اس مختصر سے درس میں اے بھائیوں ایک احساس کا درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہم سب کو احساس نصیب فرمائے۔ اور میرے آقا کو کیسا احساس ہوا؟ حضور علیہ السلام ٹھہرے، پوچھا کہ بیٹا اچھا یہ پریشانی لائی کوئی؟ حضور کے پاس ان دنوں میں 10 درہم تھے، 4 درہم کپڑا خریدا، وہ اپنے صحابی کو عطا کر دیا، بقیہ کتنے درہم بچے؟ 6 بچے۔ فرمایا کہ اے بچی مغموم نہ ہو، وہ 2 درہم جو تجھ سے کھو گئے ہیں نا وہ میں خود عطا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے 2 درہم اس کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چل دیے، دیکھا کہ بچی وہیں موجود ہے، واپس پلٹی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے میں چاہوں گا یہی محبت رکھیے گا، توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا بات۔ اگر ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی تو میرا آنا یہاں رائے گا نہیں جائے گا۔ حضور نے دیکھا کہ وہ بچی واپس پلٹی نہیں، وہیں بیٹھی ہے۔ حضور پھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب تو تجھے 2 درہم دے دیے، اب واپس کیوں نہیں پلٹی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ واپس پلٹوں کی تو مالکن مجھے ڈانٹے نہیں، کتنی دیر کیوں لگائی، یہ غم ستا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آ میں تجھے خود لے کر جاتا ہوں۔ ایسے شفیقہ کا احساس اللہ مجھے اور آپ سب کو احساس نصیب فرمائے۔ بات احساس کی ہے، بات احساس کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور اس کو لے گئے۔ اس کے مالکن کے گھر کے قریب جب پہنچے تو فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وہ پہچان لے کہ یہ آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، کوئی جواب نہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا السلام علیکم۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو اس گھر کے جو مالک تھے وہ باہر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ پکارا، تم میری پہلی پکار پر کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ پیاری سوہنی میٹھی آواز آپ کی ہے، ہم چاہ رہے تھے آپ ہمیں سلام کرتے رہیں، آپ کی طرف سے ہمیں سلامتی کی دعا بار بار ملتی رہے۔ آقا تاخیر کی معافی چاہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ماجرا ہے، اور یہ سن کر ارے ان کی قسمت پر رشک ہے جن کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین لگ گئے ہیں، ان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا جس گھر میں آ گئے، کیسا معطر معمر نور والا، کتنے فضل والی وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا تشریف لے جائے۔ میرے آقا نے کہا کہ 2 درہم لے لو۔ وہ کہنے لگے کہ آقا آپ کے قدم ہمارے گھروں میں لگے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہے؟ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہم نے اس بچی کو آزاد کر دیا ہے۔ بات احساس کی ہے، احساس، اس بچی کا احساس۔ حضور نے غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مغموم دیکھا۔ اللہ کرے ہم بھی کسی کو مصیبت زدہ دیکھیں، غم زدہ دیکھیں، پریشان دیکھیں، حزن میں دیکھیں، ملال میں دیکھیں، ہم اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سعی کریں، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سعی کریں، اس کی مدد کریں، اس کے زخموں پر مرہم رکھیں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اس کے درد کو اپنا درد سمجھیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو برداشت کرتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر میرا مسلمان وہی کہیں دکھی ہے، اس کے دکھ درد کو میں محسوس کروں، احساس ہو، اللہ حضور کے صدقے ہمیں احساس نصیب کر دے۔